बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आप लोगों को पता है कि पढ़ रहे हैं, तो बगैर कि कोई टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपना आज का लेसन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जब बैरियर्स आप लोग समझ लेंगे ना, तो आप लोगों की लाइफ में भी आप लोगों को पता होगा कि कम्युनिकेशन में हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी रुकावटें होती हैं। ये असल में आप लोगों को ये जो सारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों पढ़ाई जाती हैं कि आप लोग चाहे कोई भी आप लोग जो है ना जिस भी प्रोग्राम से आप लोग जो है ना ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप लोग BSIT कर रहे हो, चाहे आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी, यानी कि कोई भी आप किसी भी आप लोग शोबे में हो ना, कल को जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे ना, तो आपसे इंटरव्यू किया जाता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों को बताई जाती हैं कि आप लोगों ने पहले ही आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों ने कम्युनिकेट कैसे करना है। तो यहाँ से यूँ समझ लें कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के होंगे तो आप लोगों के कैरियर की बेस बनती है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं? देखिए, कोई भी जो भी होता है ना, सारा हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसीवर की तरफ से जो बात सुन रहा होता है उसकी तरफ से कभी कभार कोई शऊरी या गैर शऊरी तौर पे ना कोई रुकावट जो है ना वो उभर आती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो बात कर रहा होता है उसको भी खुद भी नहीं पता होता, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है ना कुछ बैरियर्स जो है वो कम्युनिकेशन में होते हैं। जो बैरियर होता है आपकी हमेशा कम्युनिकेशन की ग्रोथ को कम कर देता है, उसको उसकी राह में जो है ना वो रुकावट बन जाता है, और आप लोगों का जो एक कन्वर्सेशन का जो स्टेटस है वो हमेशा आप लोगों का बिल्कुल जो है ना कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये है कि जो स्पीकर है या जो भी सुनने वाला होता है उनको बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, तो बैरियर्स जो होते हैं ना खुद ब खुद जो है ना हमेशा वो वहाँ पे उभरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेन बैरियर्स होते कौन कौन से हैं? एक तो है ओवर कम्युनिकेशन, यानी कि आप लोग हद से यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो आप लोग जब बात कर रहे हैं ना तो आपकी जो बात करने की जो क्वांटिटी है वो हमेशा ठीक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग बोलेंगे तो आपका रिसीवर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उसका मेंटल लेवल या जो वो प्रोफेशनली जितने भी वो एक्सपर्ट है उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन दें जितना उसका मेंटल लेवल है। अगर हम लोग कम्युनिकेशन के सारे कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगले बंदे को देंगे तो उसको इंफॉर्मेशन लोड हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन लोड हो जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। अब जो रिसीवर होता है वो उन सारी चीज़ों को तो अपने अंदर नहीं ना ऑब्जर्व कर पाता, तो वो फिर क्या करता है कि उसमें से कुछ चीज़ें फ़ौरन से साथ साथ ना वो भूलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे स्पीकर बने, तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में प्रेसिस होना चाहिए कि आप लोग कोशिश किया करें कि कम लफ्ज़ों में अपनी बात आप लोग पूरे तरीके से आप लोग कन्वे कर दिया करें। इसकी वजह से आप लोग अगले बंदे के माइंड को ना आप लोग क्लोज नहीं करेंगे, मतलब इंटरेस्टिंग लेवल पे जो है ना आप लोग अगले बंदे का माइंड भी फ्रेश होगा और आप लोग अपनी बात भी बता देंगे। और अगला एक और बैरियर होता है कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। देखें, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो अगला बंदा हमेशा उसको उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे ना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप स्पीकर इस किस्म की कम्युनिकेशन इस बात के बाद जो है ना ये अगली बात ये करेगा। ठीक है, अब बदकिस्मती से होता क्या है कि जो बात आप कर रहे होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उनके जहनों में होती है वो दोनों एक दूसरे से ओपोजिट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना उसके ऊपर वो शकूक शबात उसके ऊपर शक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पता नहीं ये रिलायबल है भी सही कि नहीं, क्योंकि हमें जो बात पता है पहले से वो तो हमें इस तरह से पता है। और इसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आप लोगों को वो फिर ना उठ के ना सवाल जवाब आप लोगों से शुरू कर देता है। ठीक है, और जो बोलने वाला होता है उससे मुख्तलिफ किस्म के फिर वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो ये फील करता है कि वो सवाल पूछने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है, या वो जो है ना अपना जो उसका जो पहले से उसका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पहले से जो बात उसके जहन में है, जस्ट उसी के ऊपर ही कन्विंस्ड है वो पूरे तरीके से, तो फिर वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर होता है। आगे हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज डिफरेंसेस की। लैंग्वेज जो होता है ना खुद एक कॉमन बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे जो अराइज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आप लोग जो है ना चीज़ों को सेंटेंसेस को और तरह से इंटरप्रेट करते हैं और अगला जो बंदा होता है वो उन्हीं स्टेटमेंट्स को उन्हीं सेंटेंसेस को और तरह से इंटरप्रेट करता है। हम लोग हमेशा ये एक बात कहते हैं कि हमें जो है ना बहुत परफेक्टली क्लियर अंदाज में, सिंपल अंदाज में हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी बात कर रही होती है ना, तो फिर भी अगला बंदा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बिकॉज मीनिंग डिफरेंस, आप लोगों के इलाकाई लिहाज से भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, आप लोगों की लैंग्वेजेस मुख्तलिफ होती हैं, उसकी वजह से भी इसमें बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। एक तो
یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کی کیا کیا خواہشات ہیں، یا جو اسپیکر ہوتا ہے جو بولنے والا ہوتا ہے وہ ایسے لفظ وہ چوز کرتا ہے جن کے نا میننگس بالکل کلیئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جیسے فی، سیلری، ویجز ہو گیا، پیمنٹس، اسٹیپینڈ، ان سب کے جو ہے نا یہ سینونیمز ہے ایک دوسرے سے، یہ ان میں نا تھوڑے تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ ایسے ورڈز آپ لوگ یوز کیا کریں جن کے میننگز جو ہے نا کم ہوتے ہیں۔ اگر ایک لفظ کی اگر 100 میننگز ہیں تو آپ لوگ وہ لفظ یوز کریں گے تو اگلا بندہ اس میں کنفیوز ہو جائے گا۔ لینگویجز جو ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ آئیڈیاز بھی کنوے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ لوگ فیکٹس بتا رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے تک آپ لوگ اپنی فیلنگس بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سیمینٹک پرابلمز بھی ارائز ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ لوگ کسی ورڈس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ سیمینٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میننگز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں کسی بھی ورڈ سے ریلیٹڈ، جو اگلا بندہ جب اس کو ریسیو کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں سیم وہی میننگز نہیں ہوتے۔ جو کنکریٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ایسے ورڈس فار ایگزامپل کہ جس کو ان ورڈس کو جو ہے نا جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ کے مائنڈ میں ان لفظوں کی کوئی نہ کوئی شکل آ جاتی ہے، فار ایگزامپل پیپر ہے، پین ہے، پینسل ہے، اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا اس سے تو کبھی بھی اگلا سننے والا نا کنفیوز نہیں ہوتا۔ لیکن جو ایبسٹریکٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، جیسے ہیپینس ہو گیا، آنیسٹی ہو گیا، ڈیموکریسی ہو گیا، یہ اگر آپ لوگ ان چیزوں کے نام لیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کنکریٹ شکل نہیں آتی ان لوگوں کی، جس کی وجہ سے زیادہ تر مس انڈرسٹینڈنگس آپ لوگوں کے ایبسٹریکٹ ورڈ سے یوز ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جو ایبسٹریکٹ ورڈز ہوتے ہیں نا انہی کے اندر ایموشنل چیزیں جو ہوتی ہیں کسی بھی اسپیسیفک سوسائٹی کے اندر، جتنے بھی ایموشنل جو ٹونز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ انہیں ایبسٹریکٹ ورڈز کے اندر ہوتے ہیں، جیسے لبرل ہو گیا، ریڈیکل ہو گیا، ورچو، نیکی، مورالٹی، اخلاقیات ہو گیا، انٹیگریٹی، آپ لوگوں کی جو ایمانداری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو بولنے والا ہوتا ہے وہ کچھ اور بول رہے تھے، لیکن جو لسنرز ہوتا ہے نا اس کا اسی سیم ورڈ کے ساتھ جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگری کرے کہ جو اسپیکر کا کنسیپٹ ہے سیم وہی لسنر کا بھی کنسیپٹ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو وربل پیریئر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ووکیبلری اچھی نہیں ہوتی، اگر آپ لوگوں کے پاس ورڈز کم ہیں، آپ لوگوں کے پاس لفظوں کا ایک ذخیرہ ہے نا وہ آپ لوگوں کے پاس برا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بات کرتے کرتے جو ہے نا بیچ میں فمبل ممبل اسٹارٹ کر دیتے ہیں یا اپنے آئیڈیاز کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نہیں آپ لوگ ایکسپریس کر پاتے، تو آپ لوگوں کی جو کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہوتی ہے، آپ لوگ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ووکیبلریز کو جو ہے نا آپ لوگ ان کو بیٹر بنائیں۔ جب تک آپ اپنے ایکسپریس نہیں کر پائیں گے اپنے آئیڈیاز کو کلیئرلی تو آپ لوگوں کے پاس پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ نا سیکنڈ چوائس، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک لفظ یوز کر کے آپ لوگ نہیں ٹھیک طرح سے اپنی فیلنگس کو بتا رہے ہوتے تو آپ لوگوں کو دوسرے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اپنی ووکیبلریز کو آپ لوگوں نے ہمیشہ ایکسٹینسو رکھنا ہے، آپ لوگوں کو ایفرٹ کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے بولنے میں یا لکھنے میں اپنے غلطیاں نہیں کرنی، چاہے آپ لوگ اسپیلنگ مسٹیکس ہوں یا ڈکٹیشن میں یا گرامر کے لحاظ سے یا پروننسیشن کے لحاظ سے، کوئی بھی اگر آپ ایرر کرتے ہیں، کوئی بھی آپ لوگ غلطی کرتے ہیں نا تو ہمیشہ جو سننے والا ہوتا ہے، چاہے آپ لوگوں نے 100 لفظ اگر ٹھیک بولے، آپ نے ایک لفظ اگر آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں نہ بولا تو وہ زیادہ فوکس آپ کی اس غلطی پہ کرے گا۔ تو آپ اوائڈ کریں، ایررز کو آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے، اور پراپر لیول آف لینگویج آپ چوز کریں جب بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آپ جب مطلب بات کر رہے ہیں تو ایسی بات نہ کریں کہ وہ لوگوں کے جو ہے نا بالکل سروں کے اوپر سے گزر جائے، یا ایسی بات بھی نہ کریں کہ اگلا بندہ یہ سوچے کہ اس کا لیول آف نالج اتنا زیادہ کم ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی بتا رہے ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں ایک اور بیریئر ہوتا ہے انٹرسٹ اور ایٹیٹیوڈس کا۔ دیکھیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہوتا ہے نا اس کے انٹرسٹ اور ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے، جو ریسیور ہوتا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ اور ہوتا ہے، تو جو دونوں جو ریسیور اور جو سینڈر ہوتے ہیں نا ان کے آپس میں انٹرسٹ اور ایٹیٹیوڈس آپس میں کلیش کر جاتے ہیں۔ یہ ایک مین ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس بھی ارائز ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ لوگ میسج ٹرانسمٹ کر رہے ہیں یا آپ لوگ جو ہے نا ٹرانسمٹ یا آپ ریسیو کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں جو مینٹل فریم ہے نا، آپ لوگوں کے ذہن کا پورا جو فریم ہوتا ہے وہ سینڈر کا اور ریسیور کا اگر سیم ہوگا تو پھر پرابلمس کم ہوں گی، لیکن اگر ڈفرینسز آ جاتے ہیں اسپیکر کے اور ریسیور کے انٹرسٹ اور ایٹیٹیوڈس میں تو پھر آپ لوگوں کی افیکٹو کمیونیکیشن ہیمپر ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کی جو ہے نا بیچ میں رکاوٹیں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مین ریزن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی آپ لوگ پریزنٹیشنس بنا رہے ہوتے ہیں نا تو جو آپ لوگوں کو کو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندہ ہے جس کے سامنے اپنی بات کرنی ہے، تو اس کی پہلے آپ لوگ اچھی طریقے سے پروفائل کے بارے میں آپ لوگ جانیں، اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کے بارے میں چھان بین کریں، تاکہ کسی حد تک چاہے آپ لوگوں کے انٹرسٹ اور ایٹیٹیوڈس اس سے ڈفرینٹ بھی ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ اس بندے کے کیا کیا انٹرسٹ اور ایٹیٹیوڈس ہیں، تو آپ لوگ اس حساب سے بات کریں گے۔ آگے جو ایک اور بیریئر ہوتا ہے ٹینڈنسی ٹو ایویلویٹ، یعنی کہ کوئی بات آپ لوگ اگر سنتے ہیں نا تو اس بات کو سمجھنے کی جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ آپ لوگوں کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ہمیشہ اسی پرپس کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ آپ لوگ سنیں کہ میں نے جو ہے نا اس میں سے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس میسج کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ لوگ کنسنٹریٹ کریں۔ اچھا ایک یہ بھی ہے
کہ آپ لوگ جب بہت ہی زیادہ کسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ میسج کے یہ پروز اور یہ کونس، تو آپ لوگ ایک تو یہ کہ ایک چیز کو سمجھنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں کہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ 10 اور سینٹینسز بول دے گا، تو آپ لوگ اسی پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ آپ لوگ رک جائیں گے. تو ٹائم جو ہے وہ بھی اس کو بھی آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے، اور اپنی انرجی کو آپ لوگوں نے جو ہے نا یوز کرنا ہے، تاکہ جو بھی بندہ ہے وہ جو بول رہا ہے آپ لوگ اس کے سارے کنٹینٹ کو اپنے اندر جو ہے نا ایبزارب بھی کریں، پھر آپ لوگ میسج کو ایویلویٹ بھی کریں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریزنٹیشن کس مینر میں دی جا رہی ہے. جو سننے والا ہوتا ہے اس کی ٹوٹل کنسنٹریشن جو ہے نا اور اس کی جو لسننگ سکلز ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. اگر لسنر کو یہ خواہش ہے کہ میں نے افیکٹو کمیونیکیشن کے پروسیس کو ایک یادگار پروسیس میں نے بنانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غور سے سنیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کی ایک تو یہ مین بیریئرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جو آپ لوگ کمیونیکیشن میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگ کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کا یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ دوبارہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.